ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ساری کائنات کو اور انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمتیں نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر جو لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے بھیجے جاتے رہے، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بہترین اور بے حد و حساب رحمتیں نازل ہوں۔ حضرات اور خواتین، یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کو پیدا کرنے کے بعد عقل و شعور سے نوازنے کے بعد مزید اپنی طرف سے ایک اور انتظام کیا ہدایت کا۔ چنانچہ دور اول سے لے کر دور آخر تک ہمیشہ ہر ملک اور ہر قوم میں وہاں کی مقامی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام آتا رہا، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بھیجے جاتے رہے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سردار خاتم الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب دی فائنل ٹیسٹامنٹ، ایک عہد نامہ جو اللہ اور انسانوں کے درمیان ہے، قرآن مجید، اس کو بھیجا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس نصیحت کو، اس کتاب ہدایت کو بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انسانوں کو سمجھایا، کائنات کے آثار پر غور کرنے کی تلقین کی، کھول کھول کے بیان کیا جو نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، جو نشانیاں ہیں سمندروں میں، سمندر کے پانی کو کچھ خاص اصولوں کا پابند بنانے میں جو نشانیاں ہیں، ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں کو اٹھانے میں اور بارش کے برسنے میں، کھیتی باڑی کے اگنے میں، مختلف طرح کے پھولوں اور پھلوں کے پیدا ہونے میں جو نشانیاں ہیں، انسان کی تخلیق کے پیچھے جو نشانیاں ہیں، کس طریقے سے انسان ایک ذرے ناچیز سے بھی کم تر چیز ہوتا ہے، کس طریقے سے رحم مادر میں جاتا ہے، کس طریقے سے 3 تاریکیوں میں ایک کے بعد دیگرے اس کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے، ایک نئی مخلوق بنا کے دنیا میں نکال لاتا ہے۔ دن اور رات میں جو نشانیاں ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تاکہ انسان سوچے، غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور باقی چیزوں کو پہچان لیا تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ لیکن آج اتنا علم ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا المیہ ٹریجڈی یہ ہے کہ وی نو سو مچ اباؤٹ دی کریشن بٹ ڈونٹ نو انف اباؤٹ دی کریٹر۔ مخلوقات کے بارے میں، اللہ کی تخلیقات کے بارے میں اتنا تفصیلی علم رکھتے ہیں، لیکن جو خالق حقیقی ہے اس کے بارے میں ہمارا علم نہیں۔ پھر انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میری خود کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں پوچھتا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا دور نہیں گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ آج آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، میری ایک پرسنالٹی ہے، جتنے لوگ اس وقت ٹی وی کے پردے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور غور و فکر کی ان باتوں پر توجہ کے ساتھ دھیان دے کر سن رہے ہیں، آپ کی ایک پرسنالٹی، آپ کی پرسنالٹی کب سے ہے؟ آپ پیدا ہوئے یا پیدا ہوئیں، آپ کی ایک پرسنالٹی تھی، لیکن آپ کو خود اس کا احساس نہیں تھا۔ بچپن سے لڑکپن میں آپ آئے، پھر آپ کا شعور جاگا، سن شعور کو آپ پہنچے، پھر آپ کی پرسنالٹی کا آپ کو پورے کا پورا علم ہوا۔ اب آپ ایک انڈیویجول ہیں، ایک فرد ہیں، ایک پرسنالٹی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا آپ پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ہے جب کہ آپ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے؟ پیچھے کی طرف جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 1400 سال پہلے، 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، 610 عیسوی میں آپ نبی بنے، 13 سال تک مکے میں اور 10 سال تک مدینے میں، 23 سال کے بعد آپ نے اپنے پیغمبرانہ کام کو مکمل کیا اور سارے جزیرہ نما عرب پر اسلام چھا گیا۔ پھر بعد میں دنیا بھر میں پھیلنے لگا، توحید کا علم عام ہوا، شرک کے
بدعتوں کے، ضلالتوں کے، گمراہیوں کے اندھیرے چھٹے، انسانیت کی ایک نئی صبح طلوع ہوئی، تہذیب و تمدن کا ارتقا ہوا۔ اور پیچھے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ کیا اس وقت ہم تھے؟ قابل ذکر چیز تھے؟ نہیں تھے۔ اور پیچھے جائیے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 3200 سال پہلے، تب بھی آج کے دور کا کوئی شخص نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا وجود تک نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی تخلیق کا منصوبہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بنا ہوا تھا، لیکن تخلیق کا عمل ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ اور پیچھے جائیے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 4100 سال پہلے۔ اور پیچھے جائیے، نوح علیہ السلام کا زمانہ 5، 8، 10 ہزار سال پہلے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ جب پہلا انسان پیدا ہوا 25,000، 50,000، لاکھ سال، 2 لاکھ سال، زیادہ سے زیادہ آپ جو اندازہ کر سکتے ہیں 1,00,000، 2 لاکھ سال کا ہے۔ لیکن یہ زمین اس سے پہلے سے بھی تھی۔ اب میں ذرا اس طرف سے آتا ہوں، ابھی تو میں ادھر سے پیچھے جا رہا تھا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو کہہ کر۔ اب ذرا وہ جو ابتدائے ازل، یہ اللہ نے جب تخلیق کا کارنامہ انجام دیا، اللہ نے تخلیق کا کارنامہ بہرحال انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، خدا وہی ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ جو کسی دور میں پیدا ہوا خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی اول ہے، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، وہی آخر ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ، ازل سے لے کر ابد تک، اس کا کوئی چھور نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ لیکن کائنات بہر اللہ نے تخلیق فرمائی۔ کائنات کے بارے میں کئی تھیوریاں ہیں۔ ایک تھیوری بگ بینگ کی تھیوری، وہ کہتی ہے کہ آج سے 1366 کروڑ سال پہلے، جی ہاں، جن لوگوں نے اس تھیوری کو پیش کیا ہے اور جو اندازے لگائے ہیں، جو حسابات کیے، انہیں بہت یقین ہے۔ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل فیم کا ادارہ ہے امریکہ میں، ناسا، نیشنل ایروناٹکس اسپیس ایڈمنسٹریشن، مختلف طرح کی تحقیقات کرتا ہے، کائنات کے دور دراز گوشوں میں جھانک جھانک کے دیکھتا ہے، راکٹس تیار کرتا ہے، سیٹلائٹس بناتا ہے، دور دور تک کئی سو کروڑ میل تک اس کے سیٹلائٹس اب تک جا چکے ہیں۔ اس کے سائنسدانوں کا ایک 4-5 سال پہلے بات آئی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ بگ بینگ جب کائنات کا تمام مادہ ایک جگہ جمع ہو گیا تھا اور بہت گھنا ڈینس ہو گیا تھا، پانی کی ڈینسٹی کے مقابلے میں تقریباً 400 کروڑ گنا یا 4 ارب 4 بلین ٹائمز وہ زیادہ گھنا ہو گیا تھا، اس کے اندر بہت پریشر پیدا ہو گیا تھا، پھر پریشر کی وجہ سے پھٹا اور پھر کائنات کا مادہ پھیلنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی 1366 کروڑ سال پہلے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس علم پر اور اس کیلکولیشنز پر اتنا اعتماد ہے کہ 1% پلس سائڈ میں یا 1% مائنس سائڈ میں غلطی ہو سکتی۔ کہاں تھا انسان اس وقت؟ نہیں تھا، انسان ہی نہیں تھا۔ بلکہ دیکھیے، کائنات کی اور زمین کی عمر سے آپ انسان کی عمر کا موازنہ کیجئے، انسان کی زندگی 1,00,000-2 لاکھ سال سے زیادہ کی نہیں۔ آدم علیہ السلام 1,00,000-2 لاکھ سال پہلے آئے ہوں گے، شاید 1 لاکھ سال بھی نہیں۔ چلیے 1,00,000-2 لاکھ سال، اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن کائنات کی عمر کے بارے میں مختلف حسابات ہیں۔ پھر ہمارے سورج کے بارے میں، ہمارا سورج ایک ستارہ ہے، سٹار کی عمر تقریباً 1,000 کروڑ سال ہوتی ہے، اور ہمارا سورج اپنی آدھی عمر کھو چکا ہے، 500 کروڑ سال ختم ہو چکے ہیں اور 500 کروڑ سال باقی ہیں۔ یہ زمین جس پہ آپ رہتے بستے ہیں، جو انسان کا مسکن ہے، انسان کا مرکز ہے، جس پر اللہ نے خلیفہ بنا کر اس کو بھیجا ہے، یہ زمین 457 کروڑ سال، ہمارے جیولوجسٹ، ماہرین ارضیات، وہ کہتے ہیں کہ 457 کروڑ سال پرانی ہے۔ زمین پہ مختلف طرح کی چٹانیں ہیں، سیڈیمنٹری راکس ہیں، آتش فشانی چٹانیں ہیں، ان سب کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے۔ جیولوجی، علم ارضیات، اس میں اسی کا مطالعہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کینیڈا میں ایسی چٹانیں دریافت کی گئیں جو 428 کروڑ سال پرانی، تب بھی ہم نہیں تھے، انسان ہی نہیں تھا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں بنگلور میں ایک چٹان ہے، لال باغ میں، جیولوجیکل سروے آف انڈیا، اس نے وہاں پر ایک بورڈ لگا رکھا ہے، پیننسولر نیس اس چٹان کا نام،
اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ 300 کروڑ سال پرانی. کیا اس وقت آپ اور میں انسان تھے؟ نہیں تھے. اور آگے بڑھیے. اس کے بعد ہندوستان کا جو شمالی سنتری ہے ہمالیہ، جیولوجسٹ کا خیال ہے کہ آج سے تقریباً 100 کروڑ سال پہلے کم و بیش مختلف 2 پلیٹس ہیں زمین کی. ایک ادھر نارتھ کی پلیٹ ہے، پھر ادھر انڈیا برما وغیرہ کی پلیٹ ہے. ان دونوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے جو ٹینشن پیدا ہوا، آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ابھرنے لگا. 3-4 کروڑ سال پہلے آج سے ہمالیہ موجودہ شکل میں آیا. اب بھی اس پلیٹوں کی ٹکر کی وجہ سے ہمالیہ وہ ہر سال 1-2 انچ اونچا ہوتا رہتا ہے. اس وقت ہم تھے، ہندوستان تھا، دھرتی تھی، لیکن کوئی ممالک نہیں تھے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیے. آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے تک زمین پر ڈینوسارز پائے جاتے تھے. اچانک 6.5 کروڑ سال پہلے ڈینوسارز ختم ہو گئے. کیسے ہوا ہے؟ ابھی جیولوجسٹ نے اس بات کی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ میکسیکو، یعنی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان جو ملک ہے، وہاں پر دیکھیے آپ، وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر تقریباً 180 کلومیٹر یا 110 میل بڑا تھا. وہ کسی ستارے سے، کہیں سیارے سے آیا اور وہاں پہ دھڑام سے گرا، جس کی وجہ سے جو زبردست دھماکہ ہوا، زمین کے ساری نباتات ختم ہو گئیں، جانور ختم ہو گئے، ڈینوسارز بھی اس وقت ختم ہو گئے. ان کا کہنا ہے کہ واقعات تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ہوا. اس وقت بھی انسان نہیں تھا. پھر انسان ذرا اس بات پر بھی غور کرے، زمین پر تقریباً 10-12 لاکھ انواع اسپیشیز ہیں نباتات کی، پیڑ پودوں وغیرہ کی. اور زمین پر جو جاندار ہیں، جن میں مویشی بھی ہیں، جانور اور حیوانات بھی ہیں، اور کیڑے مکوڑے خاص کر بہت زیادہ ہیں. وہ تقریباً 15-20 لاکھ اسپیشیز ان کے پائے جاتے ہیں. اور بھی نئے نئے دریافت ہو رہے ہیں، ابھی تک انسان کا علم مکمل نہیں. ان میں کیڑوں کے بارے میں، انسیکٹس، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 25 سے لے کر 50 کروڑ سال سے زمین پر ہیں. 427 کروڑ سال کہاں زمین کی عمر، اور کیڑوں کی عمر کہاں 25 تا 50 کروڑ سال. کاکروچ جو گندا سا جو ایک ہوتا ہے، تل چٹا، نالیوں وغیرہ میں آتا ہے، ہیپاٹائٹس بی، پیچش وغیرہ جراثیم پھیلاتا ہے، بدبو سی ہوتی ہے اس کے اندر، یہ تقریباً 30 کروڑ سال سے زمین پہ پایا جاتا ہے. حضرت انسان تھے اس وقت، 30 کروڑ سال پہلے نہیں تھے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھوا وہ تقریباً 18 کروڑ سال سے زمین پر پایا جاتا ہے. چیونٹیاں 7-8 کروڑ سال سے زمین پہ پائی جاتی ہیں. اس وقت حضرت انسان نہیں تھے. اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے جانداروں کو، ان کیڑوں کو، انسیکٹس کو بہت زیادہ سٹیمنا دیا ہے. چنانچہ ہمارے سائنسدان بتاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انسانوں نے بے وقوفی کے ساتھ ایٹمک جنگ لڑی، ساری بلڈنگیں، سارے انسان، سب کچھ تباہ ہو جائیں گے، پھر انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ انسان کی پیدائش کا طریقہ بڑا پیچیدہ ہے. لیکن پھر چٹا جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، کاکروچ، یہ پھر 100-200 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے گا. کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اس کے انڈے ہوتے ہیں. انڈے ہر جگہ ہیں. کوئی بلڈنگ تھی، اس میں کوئی پائپس تھے، 50 پائپس تھے، اس کے اندر اس کے انڈے تھے. وہ انڈے ایسے ہی مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بلڈنگ ڈھا گئی یا زلزلے میں اندر چلی گئی، پھر کسی راہ سے وہ 100-200 سال کے بعد باہر آئی، پھر وہ انڈے جو ہیں ان سے کاکروچ پیدا ہو جائے گا. انسان دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ کاکروچ 30 کروڑ سال سے زمین پہ پایا جاتا ہے. چیونٹیاں 7-8 کروڑ سال زمین پہ پائی جاتی ہیں. کیا ہے حضرت انسان 1 کروڑ سال سے ہیں؟ نہیں. ڈارون کی غلط تھیوری کو جو لوگ مانتے ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ 10-20 لاکھ سال سے انسان کا آغاز ہوا. اور وحی الہی کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید چند لاکھ سال سے انسان کی زندگی ہے. پھر دیکھیے، زندگی جو ہمیں ملی ہے مختصر نپی تلی ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں آتی ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 و 70 عامہ، 60-70 سال ہوں گی. امت، سارے انسان رسول اللہ کی امت. ایک ہے امت اجابت، یعنی جس نے قبول کر لیا رسول اللہ کی دعوت کو، اہل ایمان ہے. اور ایک امت دعوت، جن تک رسول اللہ کی دعوت پہنچ رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، وہ پوری کی پوری انسانیت رسول اللہ کی امت.
دیکھ لیجیے آپ 60-70 سال انسان کی زندگی. بہت کم لوگ ہیں جن کی عمر 70-80-90 سال ہو سکتی. جیسے میرے سامنے 2 نام آتے ہیں. موراجی بھائی دیسائی ہمارے پرائم منسٹر تھے، 100 سال تک زندہ رہے. سر ونسٹن چرچل 100 سال زندہ رہے. اس وقت 2-3 نام میرے سامنے آتے ہیں. خوشونت سنگھ 93-94 سال کے ہیں. کرشنا ایئر سپریم کورٹ کے سابق جج، وہ بھی تقریباً 94 سال کے ہیں. اکا دکا لوگوں کو اب میں آس پاس بھی جانتا ہوں. تو زیادہ سے زیادہ 60-70 یہی عموماً زندگی. وہ بھی طرح طرح کی مشکلات، پریشانیاں، ڈائبٹیز ہو گیا ہے یا ہارٹ کی بیماری ہو گئی یا گردے کام نہیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے اور کتنی قیمتی ہے. ویل مچھلی تقریباً 500 سال زندہ رہتی ہے. یہ کچھوا تقریباً 300 سال زندہ رہتا ہے. ابھی 2-1 سال پہلے خبر آئی تھی کہ کلکتہ کے علی پور زو میں لارڈ کلائیو کے زمانے کا ایک کچھوا تھا، ابھی وہ مرا. اندازہ ہے کہ شاید 250-300 سال اس نے عمر پائی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت مختصر عمر لے کر آیا ہے. جانوروں میں سب سے زیادہ ہاتھی زندہ رہتا ہے، 100 سال تک زندہ رہتا ہے. شیر اور اونٹ وغیرہ 40-45 سال زندہ رہتے ہیں. انسان 60-70-80 سال، اور کچھ ریئر نایاب 100 سال. اور بھی کبھی کبھی کوئی ریکارڈ بناتا ہے 120-130-40 کا بھی ریکارڈ بنا ہوا ہے، ایک کا دکا. تو زندگی مختصر ہے. زندگی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اور اس زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. کائنات کی ان عمروں سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے، قرآن جو اشارہ کر رہا ہے، کیا تم کوئی قابل ذکر چیز تھے؟ ابھی کچھ عرصے سے ہوئے ہو، پھر قابل ذکر نہیں رہو گے. کائنات بہت زمانے سے ہے، زمین بہت دنوں سے ہے، پہاڑ بہت دنوں سے ہیں، چٹانیں بہت دنوں سے ہیں، چیونٹیاں 7-8 کروڑ سال سے ہیں. تم 7-8 کروڑ سال سے نہیں ہو، تم 1,00,000-2 لاکھ سال سے ہو. تمہاری عمر بھی مختصر رکھی ہے ہم نے، لیکن تم کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم کو عقل و شعور سے نوازا ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے تحت کر دیا، تم استعمال کر سکتے ہو. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. سورج کی روشنی کو استعمال کر رہا ہے، دریاؤں کے پانی کو استعمال کر رہا ہے، سمندر کی موجوں کے ذریعے سے بجلی جنریٹ کر رہا ہے، چلتی ہوئی ہواؤں کے ذریعے سے بجلی جنریٹ کر رہا ہے، زمین کی تہوں کو کھود کر معدنیات کو، پیٹرول کو نکال رہا ہے. پیٹرول کیسے بن گیا؟ کوئلہ کیسے بن گیا؟ گیس کیسے بن گئی؟ مختلف قسم کے جو نباتات، درخت وغیرہ تھے، اور تقریباً ان کو 30 کروڑ سال لگے گیس میں یا پیٹرول میں، ڈیزل میں یا کوئلے میں تبدیل ہونے میں. اللہ نے بہت پہلے ہمارا سب انتظام کیا. آج انسان ان سب چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، کوئلے کو استعمال کر رہا ہے، گیس کو استعمال کر رہا ہے. کوئلے کے ذخائر 40-45 سال میں ختم ہو جائیں گے. پیٹرولیم اور گیس بھی 25-50-100 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے. نئی انرجیز انسان دریافت کر رہا ہے، ایٹومک انرجی اس کے پاس ہے. ہیلیم ایک طرح کا پایا جاتا ہے چاند پر، اس کو لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بجلی کو جنریٹ کرے گا، اور تھوڑی سی مقدار سے بہت سی بجلی جنریٹ ہوگی. بہرحال اس وقت تو انسان کرتا رہے گا، لیکن آپ کی میری زندگی مختصر. تو اس زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہا ہے کہ تم کو بھی قابل ذکر چیز نہیں تھے، پھر قابل ذکر نہیں رہ جاؤ گے. زندگی کی نعمت دے کر ہم نے تم کو بھیجا ہے، زندگی کے صحیح سے استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ایک مخلوط نطفے کے ساتھ پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کی ذات بابرکت، جس نے تمہیں موت اور حیات عطا کی، موت و حیات کے مراحل سے گزارا تاکہ آزما کر دیکھیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. 2 آزمائشیں. کیا آپ اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں؟ کائنات کی نشانیاں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس کا کلام اس کی طرف بلا رہا ہے، اس کے نبی کی سیرت اس کی طرف دعوت دے رہی ہے. خود آپ کے اپنے بدن میں جو نشانیاں بتا رہی ہیں کہ آپ کا ایک رب ہے، آپ کا مالک، اور ایک دن آپ سے وہ پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے، کون اس کی راہوں پہ چلتا ہے، کون اندھا بنا رہتا ہے،
کون اس کا انکار کرتا ہے، کون کفر، ناشکری، ہٹ دھرمی اور بغاوت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ بھلے برے سب پہ اس کی بارش برستی رہے گی، اس کا سورج چمکتا رہے گا، اس کی ہوا آکسیجن دیتی رہے گی، لیکن ایک دن بہرحال اپنے رب کے حضور جانا ہے اور زندگی کے تمام کاموں کا حساب وہاں پر دینا ہے۔ ہم بہت صلاحیتیں ہیں، اڑے تو شہ پر یزداں، گرے تو شیطاں ہے، بشر کے حوصلے خیر و شر کو کیا کہیے۔ انسان فرشتوں سے بڑا درجہ پا سکتا ہے اور گرتا ہے تو اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے، بدترین قسم کا شیطان بن جاتا ہے، جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، انسانوں کا خون بہاتے ہیں، فتنہ و فساد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پہ غور کریں اور زندگی کی نپی تلی مقدار جو ہمیں دی گئی ہے اس کا بھرپور، بہترین اور عاقلانہ استعمال کریں۔ ناظرین، آئیے آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ زندگی کی راہوں پر ہماری رہنمائی فرما، ہمیں صحیح علم اور شعور اور ایمان عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے کفر سے، بغاوت سے، سرکشی سے محفوظ رکھ اور تیری راہوں پر ایمان اور اسلام کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔